مگر جو حق دیا شریعت نے اس حق کو استعمال کر لیا کہ میں تو نہیں مانتی یا رسول اللہ، یہ تو میرا خانگی معاملہ، حضور دے رہے ہیں رائے، اگر حکم شرعی ہوتا تو سر جھکا ہوا تھا، پھر تو بولنے کی گنجائش نہیں۔ اس سے اندازہ ہوا کہ اختلاف رائے اگر اہل اللہ یا علماء سے ہو جائے اور ہو دیانت یعنی حجت بھی ہو، کوئی مذاقہ نہیں، لیکن بے ادبی یا تمسخر یا تضحیک یہ کسی حالت میں جائز نہیں، اس لیے کہ بہرحال وہ عالم دین ہے جس سے آپ اختلاف کر رہے ہیں، اس کا مقام اور منصب نیابت رسول کا ہے، وہ نائب رسول ہے، اس کی عظمت واجب ہوگی۔ آپ امام ابی حنیفہ کے فقہ پہ عمل کرتے ہیں، 50 مسئلوں میں خلاف کرتے ہیں امام شافعی، لیکن ادنا درجے میں بے ادبی ذرہ برابر امام شافعی رحمہ اللہ کے قلب میں نہیں آ سکتی مومن کے، اس لیے کہ جیسے امام ابی حنیفہ واجب التعظیم ویسے امام شافعی واجب التعظیم، دونوں آفتاب اور مہتاب ہیں دین کے، دونوں سے نور حاصل ہو رہا ہے، برکت حاصل ہو رہی ہے، تو کس طرح سے جائز ہے کہ ادنا درجے کی گستاخی؟ تو گستاخی کرنا جہالت کی علامت ہے، استہزاء کرنا جہالت کی علامت ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے جب نصیحت کی ہے قوم کو اور فرمایا کہ یہ فلاں مقتول زندہ ہو جائے گا اگر بچڑے کا ذبح کر کے اس سے ملا دو، تو بنی اسرائیل کہتے ہیں کہ اتتخذنا ہزوا، کیا آپ مذاق کر رہے ہیں، زندگی کر رہے ہیں ہماری ساتھ، کہاں بچڑا، کہاں اس کا ذبیحہ، کہاں مقتول کی لاش کو ملانے سے زندہ ہو جانا، کیا تعلق بچڑے کو اور زندگی کی؟ اتتخذنا ہزوا، کیا مذاق کرتے ہیں آپ؟ فرمایا قال اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین، میں اللہ سے پناہ مانگتا ہوں کہ میں جاہلوں میں شمار ہوں، یعنی دلگی اور تمسخر جاہل کی علامت، یہ تو جاہلوں کا کام ہے، علم کا والوں کا کام نہیں ہے کہ تمسخر کریں، اس لیے کہ وہ ادب کے خلاف ہے اور ادب پر دین کا مدار، تو تمسخر بے ادبی اور بے ادبی سے دین ضائع ہوتا۔ تو ایک ہے رائے کا اختلاف، ایک ہے کسی عالم سے مسلک کا اختلاف، لیکن ایک ہے اس کی بے ادبی، اختلاف جائز ہے، بے ادبی کسی حالت میں جائز نہیں۔ میں نے حضرت مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھا، مولانا احمد رضا خان صاحب مرحوم سے بڑا اختلاف، بہت سی چیزوں میں اختلاف، کہیں قیام کے مسئلے میں، کہیں عرس کے، کہیں میلاد کے، لیکن جب مجلس میں ذکر آتا تو فرماتے مولانا احمد رضا خان صاحب مرحوم، یہ فرماتے۔ ایک دفعہ مجلس میں بیٹھنے والے ایک شخص نے کہیں بلا مولانا کے احمد رضا کہہ دیا، حضرت نے ڈانٹا اور خفا ہوئے، فرمایا عالم تو ہیں اگر کہ اختلاف ہے رائے کا، تم منصب کب کی بے احترامی کرتے ہو، کس طرح جائز؟ رائے کا اختلاف اور چیز ہے، ایک عالم کی عزت کرنا اور چیز، تو بہرحال وہ حجت سے اختلاف کر رہے ہیں، یہ الگ چیز ہے کہ ہم اس کو خطا سمجھتے ہیں، ہم اس کو صحیح نہیں سمجھتے، لیکن جب وہ ایک حجت رکھتے ہیں غلط یا صحیح، تو حجت سے اختلاف کرنے کا حق حاصل ہے اہل علم کو، اس کو توہین کا کیا مطلب، بے ادبی کا کیا مطلب؟ یہ برا سمجھا کہ لفظ مولانا نہ لگایا اس نے، حالانکہ مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے مد مقابل تو مولانا چھوڑ گئے انتہائی گستاخی سے یاد کرتے ہیں، مگر مولانا اہل علم میں سے تھے، وہ تو نام اگر علم کا آیا تو ادب ضروری سمجھتے، چاہے مخالف ہو چاہے بالکل مانز بھی ہو، مگر ادب کا رشتہ ہاتھ سے نہیں چھوڑتے۔ میں نے سنا واقعہ حضرت مولانا محمد قاسم صاحب رحمۃ اللہ علیہ نانوتوی کا کہ دہلی میں قیام تھا تو حضرت کے خدام میں تھے وہاں چند حضرات مقیم، ایک تو حضرت شیخ الہند مولانا محمود حسن صاحب موجود تھے، دوسرے شاگرد مولانا احمد حسن صاحب محدث امروہی وہ بھی وہاں موجود تھے، حاجی امیر شاہ خان صاحب مرحوم وہ بھی حضرت کے خدام میں تھے، وہ بھی موجود تھے۔ تو مولانا احمد حسن صاحب مرحوم نے اپنے ہمجولیوں میں بیٹھ کر یہ فرمایا کہ بھائی دلی میں لال کنویں کی مسجد کے جو امام ہیں ان کی قرات بہت اچھی ہے، تو چلو کل صبح کی نماز ان کے پیچھے پڑھیں گے، قرآن شریف بہت اچھا پڑھیں۔ تو شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے غصے میں فرمایا کہ تمہیں شرم نہیں آتی بغیرت، وہ ہمارے حضرت نانوتوی کی تکفیر کرتا ہے وہ امام، ہم اس کے پیچھے نماز پڑھیں گے، جب وہ حضرت مولانا کو کافر کہتا ہے ہم نہیں پڑھیں گے ایسے شخص کے پیچھے نماز، اور کوئی ذرا سخت لہجہ اختیار کیا۔ یہ جملے حضرت نانوتوی کے کان میں پڑے، تو اگلے دن حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ
ان سب شاگردوں کو لے کر اسی مسجد میں پہنچے صبح کی نماز پڑھنے کے لیے، اسی امام کے پیچھے جا کے نماز پڑھی۔ نماز کا جب سلام پھیرا تو چونکہ لوگ اجنبی تھے یہ، تو نمازیوں نے دیکھا کہ بھئی یہ ہیں تو کچھ علماء صورت مگر ہیں اجنبی، تو کچھ چیوے گوئیاں ہوئی کون ہے معلوم ہوا کہ تو حضرت مولانا محمد قاسم صاحب اور یہ ان کے شاگرد مولانا شیخ الہند محمود الحسن صاحب ہیں، اور یہ مولانا احمد حسن محدث امروہی ان کے تلمیذ ہیں۔ اب امام کو سخت حیرت ہوئی کہ میں تو انہیں رات دن کافر کہتا ہوں اور یہ نماز پڑھے آئے، تو خود بڑھے وہ امام اور کہا کہ حضرت میں آپ کی تکفیر کرتا تھا اور میں آج شرمندہ ہوں کہ آپ میرے پیچھے نماز پڑھیں، حالانکہ میں نے آپ کو کافر کہا۔ فرمایا مجھے قدر ہے آپ کے کافر کہنے اور میں آپ کی اور زیادہ عزت بڑھ گئی میری نگاہ میں چونکہ آپ نے کافر کہا مجھے۔ کیوں؟ اس واسطے کہ آپ کو یہ روایت پہنچی کہ میں توہین کرتا ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو آپ کی غیرت ایمانی کا یہی تقاضا تھا کہ آپ مجھے کافر کہیں۔ ہاں البتہ شکایت اتنی ہے کہ وہ روایت غلط پہنچی، روایت کی تحقیق کر لینی چاہیے تھی کہ میں نے کی بھی ہے توہین یا نہیں، لیکن بہرحال تکفیر کی بنا ہے توہین رسول، اور توہین رسول جو مسلمان سنے گا تکفیر واجب ہے کرنا، کہ وہ کافر کہے وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو گیا جو توہین کرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ تو فرمایا میرے دل میں قدر ہے آپ کی قوت ایمانی کی کہ آپ نے مجھے کافر کہا، اس لیے کہ آپ کو یہ خبر پہنچی کہ میں توہین رسول کرتا ہوں۔ ہاں شکایت اتنی ہے کہ آپ تحقیق کر لیتے کہ یہ خبر صحیح ہے یا غلط، تو میں عرض کرنے یہ آیا ہوں کہ یہ خبر غلط ہے، اور میں خود اس شخص کو دائرہ اسلام سے خارج سمجھتا ہوں جو ادنا درجے میں بھی توہین کرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اور اگر آپ کو یقین نہ آئے اور آپ سمجھتے ہیں میں کافر ہوں، میں اب آپ کے ہاتھ پر اسلام قبول کرتا ہوں، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ۔ وہ امام قدموں میں گرا، بچھا جاتا ہے بیچارہ۔ تو بات صرف یہی تھی کہ ان حضرات کے دلوں میں تواضع للہ اور ادب مع اللہ اس درجہ بڑھا ہوا تھا کہ نفسانیت کا جیسے شائع بنا رہا ہو، اور حقیقت کو سمجھتے کہ استہزاء یا تمسخر یا بے ادبی یہ تو بجائے خود ہے، بے قدری تک بھی نہیں کرتے تھے اپنے معاندوں کی، بلکہ صحیح محمل پر اتار کر یہ کہتے تھے یہ بھی ان کی قوت ایمانی کی دلیل۔ البتہ انہیں تحقیق کر لینی چاہیے کہ واقعی میں ہم توہین رسول کرتے ہیں یا نہیں، ہم معاذ اللہ دشمنان رسول ہیں یا دوستان رسول ہیں، اس کی تحقیق ان پر واجب تھی، بلا تحقیق کے حکم نہیں لگانا چاہیے۔ لیکن جو حکم لگایا وہ صحیح ہے، کیونکہ توہین رسول کرنے والا کبھی اسلام میں باقی نہیں رہ سکتا۔ تو میرے عرض کرنے کا مطلب یہ تھا کہ تعدب اور ادب یہ بنیاد ہے دین کی، جس کو عارف رومی نے کہا ہے نا کہ الخدا خواہم توفیق ادب، بے ادب محروم مان فضل رب۔ ہم اللہ سے توفیق چاہتے ہیں ادب کی، کیونکہ بے ادب محروم ہوتا ہے فضل خداوندی سے۔ حق تعالی شانہ کے یہاں اس کا کوئی مقام نہیں ہے جو گستاخ اور بے ادب۔ بہت سے ایسے فضلاء ہماری نگاہوں میں ہیں کہ جنہوں نے دارالعلوم دیوبند کے اندر تعلیم پائی اور اچھے بھی استعداد، مگر معاملہ تھا اساتذہ کے ساتھ بے وقتی کا، بے ادبی کا، تو وہاں سے فارغ ہونے کے بعد علم کی خدمت سے محروم رہے، علم نصیب نہیں ہوا۔ بہت سے فضلاء استعداد اچھی، کوئی موٹر ڈرائیوری کر رہا ہے، کوئی دکان پر بیٹھا ہوا، یہ نصیب نہیں ہوا کہ وہ محدث یا مفسر بن کر بیٹھے۔ اور ایسے بھی ہماری نگاہوں میں ہے کہ استعداد بہت معمولی، علم قوت قطن نہیں، لیکن تعدب اور خدمت اتنی تھی کہ رات دن اساتذہ کی خدمت میں اور ادب کے ساتھ لگے رہتے تھے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ وہ اتنی خدمت کر رہے ہیں کہ بڑے بڑے ذی استعداد فضلاء اس کی خدمت نہیں کر رہے جتنا وہ کر رہے ہیں، حالانکہ استعداد معمولی مگر مقبولیت ان کے اندر پیدا ہو گئی ادب کی وجہ سے۔ تو یہ سب سے بڑی چیز ہے۔ حضرت حاجی امداد اللہ قدس اللہ سرہ نے ایک رسالہ لکھا خود، اور حضرت مولانا محمد قاسم صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو جو ان کے مرید ہیں دیا کہ تم اس کی نقل کر لاؤ۔ اس کے اندر ایک جگہ املا کی غلطی تھی، عین کے بجائے حمزہ لکھا ہوا تھا۔ تو اب ادب دیکھیے کہ اس کو صحیح نہیں لکھا، اتنی جگہ چھوڑ دی، اور شیخ سے جا کے پوچھتے ہیں کہ حضرت یہ لفظ سمجھ میں نہیں آئی کیا ہے؟
حضرت حاجی صاحب نے دیکھ کے فرمایا اوہ بھائی مجھ سے غلطی ہوئی لکھنے میں ہم چھوڑ دی. اور شیخ سے جا کے پوچھتے ہیں کہ حضرت یہ لفظ سمجھ میں نہیں آئی کیا ہے. حضرت حاجی صاحب نے دیکھ کے فرمایا اوہ بھائی مجھ سے غلطی ہوئی لکھنے میں حمزہ کے بجائے عین لکھ دیا، اصل میں یہ حمزہ سے ہے یہ لفظ، اس کو یوں لکھ دو کہ بہتر. تو وہ اتباع کا راستہ اختیار کیا، تلقین کا راستہ اختیار نہیں کیا کہ شیخ سے جا کے یوں کہتے کہ آپ نے غلط لکھا، حالانکہ واقعی میں غلط ہی لکھا ہوا تھا، مگر یہ ضرورت نہیں کی کہ یوں کہیں کہ یہ غلطی ہو گئی. میں اور شیخ کے سامنے یوں کہوں کہ آپ نے غلط لکھا، بے ادبی کی بات ہے. تو اس کو لکھا نہیں، نقل نہیں کیا لفظ کو، جا کے کہا کہ یہ کیا لفظ ہے حضرت، کچھ پوری طرح سمجھ میں نہیں آیا. اور سمجھ میں واقعی کہاں آیا تھا، وہ تو حمزہ سے نہیں تھا بس عین سے تھا. تو حضرت نے خود ہی فرمایا کہ بھائی مجھ سے غلطی ہے. تو یہ ادب کی بات ہے کہ گویا صورتاً بھی بے ادبی نہیں کی، حقیقتاً تو بے ادبی کیا کرتے. تو بہرحال دین کا دار مدار انہی تعدبات پر ہے، انہی آداب پر ہے. شریعت نے مستقل باب رکھے ہیں ہر موضوع کے، جہاں احکام ہے احکام کے ساتھ کچھ آداب بھی. تو ادبیات پر اگر آدمی قادر نہ ہو اور عمل کرنے کی طرف متوجہ نہ ہو تو وہ اصل احکام سے بھی پھر کوڑا رہ جاتا ہے، بری ہو جاتا ہے، محروم رہ جاتا ہے. اس لیے آداب کی ضرورت. ایک حدیث نقل کی ہے حضرت شاہ عبد العزیز قدس اللہ سرہ نے تفسیر فتح العزیز میں. اس کے لفظ مجھے پوری طرح یاد نہیں، ممکن ہے کہ روایت میں فرق پڑ جائے. بہرحال جتنے مجھے یاد ہے وہ لفظ میں نقل کیے دیتا ہوں. حدیث نقل کی کہ من تہاون بالآداب حرم من السنہ ومن تہاون بالسنہ حرم من الواجبات ومن تہاون بالواجبات حرم من الفرائض ومن تہاون بالفرائض حرم من المعرفہ. جس نے سستی دکھلائی آداب پر عمل کرنے میں وہ سنتوں سے محروم ہو جائے. جس نے سستی دکھلائی سنت پر عمل کرنے میں وہ واجبات سے محروم ہوگا. جس نے واجبات میں سستی کی وہ فرائض سے محروم ہوگا. جس نے فرائض میں سستی کی وہ معرفت خداوندی سے محروم ہو جائے گا. وہ پہچان نہیں سکے گا حق پہچاننے کا اللہ. تو آداب رکھے گئے ہیں اس لیے کہ ان کو محفوظ کرے تاکہ سنت پر عمل کی توفیق. سنت پر عمل کرے گا تو واجبات سے عمل کی توفیق ہوگی، واجبات سے عمل کرے گا تو فرائض کی توفیق ہوگی، فرائض سے عمل کرے گا تو معرفت بڑھے گی. اسی واسطے سنتوں کو کہا گیا کہ یہ مکمل ہے فرائض کے لیے. یعنی جس نے سنتیں چھوڑی چند دن کے بعد وہ فرائض بھی گھنٹے رات پڑھے گا کہ آج پڑھ لیا کل کو نہ پڑھا، محروم ہو جائے گا. اس واسطے وہیں سے پکڑا ہے شریعت نے. تو ایک شریعت میں وہ دو قسمیں احکام کی، ایک معمورات ہیں ایک منہیات. تو جو معمورات ہیں یعنی کرنے کی چیزیں ہیں اس میں تو آداب رکھے گئے ہیں کرنے کے کہ انہیں کرو گے تب جا کے واجبات اور فرائض پر قابو پاؤ گے. اور منہیات میں روکنے کی چیزوں میں مکروہات رکھے ہیں کہ جب مکروہات سے بچو گے جب حرام سے بچنا نصیب ہوگا، اور اگر مکروہات میں گرنے لگے تو ایک دن حرام میں بھی پڑو. اس کو شریعت کی اصطلاح میں کہا جاتا ہے سد ذرائع. یعنی ذرائع کو اور وسائل کو روک دو تاکہ مقاصد تک نہ پہنچ سکے آدمی. تو منہی اور ممنوع چیزوں میں وسائل سے بچا دو تاکہ اصل ممنوع سے بچ جائے، اور واجبات میں وسائل کو اختیار کراؤ تاکہ فرائض پر عمل کرے. مثلا جیسے حدیث میں ارشاد فرمایا گیا کہ ما اسکر کثیر ہو فقلیل ہو حرام. جس چیز کے تھوڑے حصے میں نشہ ہے اس کا زیادہ حصہ، جس کے زیادہ حصے میں نشہ ہے اس کا کم حصہ بھی ناجائز ہے استعمال کرنا. شراب کے ایک گھونٹ میں نشہ ہے، ایک قطرے میں تو نشہ نہیں، لیکن قطرہ پینا بھی اسی طرح حرام ہے جس طرح سے ایک گھونٹ پینا حرام. حالانکہ حرام ہوئی ہے شراب شکر کی وجہ سے، نشے کی وجہ سے، اور ایک قطرے میں ظاہر ہے کہ نشہ نہیں ہے تو جائز ہونا چاہیے تھا ایک قطرہ، مگر وہ بھی اسی طرح حرام ہے جس طرح سے گھونٹ پینا حرام. کیوں؟ سد ذرائع کے لیے کہ جو آج ایک قطرہ رکھے گا وہ کل کو ایک گھونٹ پیے گا، جو کل کو ایک گھونٹ پیے گا وہ پرسوں کو جام پیے گا، اور جو پرسوں کو جام پیے گا وہ ترسوں کو شرابی بن جائے گا. تو شرابی بننے سے بچانے کے لیے قطرے کو حرام قرار دے دیا تاکہ پہنچ نہیں نہ پائے وہاں سے. یا جیسے حدیث میں ارشاد فرمایا گیا کہ من اتی عرافا فقد کفر بما انزل علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. جو کسی کاہن یا جادوگر کے پاس گیا اس نے کفر کیا محمدی شریعت کے ساتھ.
حالانکہ جادوگر کے پاس جانے سے توحید کا انکار نہیں کیا اس نے، رسالت کا انکار نہیں کیا، قیامت کا انکار نہیں کیا، کوئی تکذیب نہیں کی عقائد کی، مگر پھر بھی فرماتے ہیں کہ کفر کیا اس نے شریعت اسلام کے ساتھ۔ جادوگر کے پاس اگر چلا گیا، کیوں کہا گیا؟ اس لیے کہ جو آج جادوگر کے پاس گیا تو سحر کی برائی اس کے دل سے نکل جائے گی، اور جو برائی کو نکال کر جاتا رہے گا تو کل کو سحر اس کا سنے گا، اور پرسوں کو سیکھے گا، اور پرسوں کو اچھا خاصا جادوگر بن جائے گا۔ اس جادو کے کفر سے بچانے کے لیے جادوگر کے پاس جانے کی ممانعت کر دی گئی کہ حد کے اوپر نہ پہنچے کہ اندر داخل ہو۔ اس کو کہتے ہیں سد ذرائع۔ اس کو کہتے ہیں سد ذرائع۔ تو ذرائع وسائل کو روک لیتے ہیں تاکہ مقاصد سے آدمی رک جائے۔ ان کی تو منہیات میں تو سے روک